بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں روزہ اور 8ویں بات، روزے کی قضا کب واجب ہے؟ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ روزے دار کے حلق میں اتر گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، صرف اس کے اوپر قضا واجب ہوگی۔ روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا تو صرف قضا واجب ہوگی۔ خود بخود کہ آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ۔ البتہ جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے قے کی تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف اس کے اوپر قضا واجب ہوگی۔ تھوڑی سی قے آئی اور پھر خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ تھوڑی سی قے آئی اور اس کو جان بوجھ کر واپس لوٹایا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ اگر کسی کو قے آئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس گمان پر اس نے اور قے آئی اور جان بوجھ کر قے کو کھا لیا، اندر اتار لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے دانتوں میں دبی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نکل گیا، جبکہ وہ چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہوگی۔ لیکن اگر چیز باہر نکال دی اور باہر نکالنے کے بعد پھر نگلا، کم ہو یا زیادہ اور جان بوجھ کر نگلا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اب قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی۔ دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ کسی نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا، پھر وہ سمجھا لا علمی کی وجہ سے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو روزہ اب ٹوٹ گیا، اس کے اوپر قضا واجب ہوگی۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھائی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا یا پیا ہے تو روزہ نہیں ہوا، صرف قضا واجب ہوگی۔ غلط فہمی کی وجہ سے غروب سے پہلے افطار کرنا، بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کھا لیا یا پی لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے تو روزہ افطار کر لیا ہے، یا اسی طرح گھڑی پر وقت دیکھا اور غلطی لگ گئی اور یہ سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور کھا لیا یا پی لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں نے کھایا اور پیا ہے تو روزہ نہیں ہوا، روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا واجب ہے۔ عورت نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا اور پھر اسی دن اس کو حیض آ گیا، یا کوئی ایسی سخت بیماری آ گئی، بہت شدید بیماری کہ جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یا بے ہوش یا غشی طاری ہو گئی تو روزہ تو ٹوٹ چکا ہے لیکن اس پر صرف قضا لازم ہے۔ بیوی کا بوسہ لیا، بوسو کنار یا لپٹ گیا بیوی کے ساتھ لیکن ہم بستری نہیں کی اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے۔ روزہ رکھنے کی صورت میں بیماری کی شدت یا مدت مرض میں اضافے کا غالب گمان ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ روزہ رکھ لیا، مرض بہت شدید ہو گیا یا ابھی شدید تو نہیں ہوا لیکن اندازہ ہے کہ بیماری بہت بڑھ جائے گی اور یہ غالب گمان اور یقین کے قریب ہو جائے، روزہ توڑ دیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا واجب ہے۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی۔ لوبان، عود وغیرہ کو سلگھا کر اپنے پاس رکھ کر جان بوجھ کر سونگھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہوگی۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہ غذا کے طور پر کھاتے ہیں نہ دوا کے طور پر کھاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہوتی ہے۔
ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا مکروہ ہے۔ مسواک کا مسئلہ الگ ہے، اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا یا منجن استعمال کیا اور اس کے کچھ ذرات حلق میں چلے گئے تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہو گئی۔